تو 20 کو گھٹا کر کے 8 کر دیا. اب وتر کی نماز 3 رکعت تھی تو اس کو گھٹا کر کے 1 رکعت کر دی. اور کچھ ہی دنوں کے بعد ان کا فتویٰ آئے گا کہ اب وتر کی نماز آدھی رکعت کر دی گئی. زمانہ بدل گیا. رکوع کرو گھر جاؤ کام ہو گیا. نماز پڑھنا ہوا تو گھٹا دیا اور گوشت کھانا ہوا تو بڑھا دیا. کہا قربانی 3 دن نہیں ہے 4 دن. 3 دن میں مزہ ہی نہیں آتا ہے. 4 دن تازہ بتازہ گوشت چاہیے. سارے صحابہ کہیں کہ قربانی 3 دن ہے. حضرت ابو بکر کی روایت، حضرت عمر، عبداللہ ابن عمر، حضرت علی، براء ابن عازب، کثیر صحابہ فرماتے ہیں ایام النحر ثلاثۃ افضلها اولها. قربانی 3 دن ہے اور پہلے دن قربانی کرنا افضل ہے. صحابہ کہیں کہ قربانی 3 دن ہے اور غیر مقلدین کہیں کہ قربانی 4 دن. نماز پڑھنا ہوا تو گھٹا دیا، گوشت کھانا ہوا تو بڑھا دیا. زیادہ گوشت چاہیے تو ہماری جماعت میں آ جاؤ. حنفی بنو گے 20 رکعت تراویح پڑھنی پڑے گی. شافعی بنو گے 20 پڑھنی پڑے گی. مالکی بنو گے 20 پڑھنی پڑے گی. حنبلی بنو گے 20 پڑھنی پڑے گی. غیر مقلد بن جاؤ 8 ہی رکعت میں کام چل جاؤ اور 4 دن تازہ تازہ گوشت کھانے کو ملتا رہے. اور ان کے ایک مجتہد ہے صدیق حسن بھوپالی، ان کو میں سرما بھوپالی کہتا ہوں. انہوں نے اپنی کتاب بدور الاحلہ میں لکھا کہ ایک بکرے میں 100 آدمیوں کی قربانی جائز. ایک بکرے میں 100 آدمی. جیسے جیسے بکرا مہنگا ہوتا گیا ان کا فتویٰ بھی بدلتا گیا. پہلے چھوٹے جانور میں ایک ہی کی قربانی ہوتی تھی، لیکن دیکھا کہ اب بکرا بہت مہنگا ہو گیا ہے تو فتویٰ دیا کہ ایک بکرے میں 100 آدمیوں کی قربانی جائز. کلکتہ کے شمع نیازیوں کے نیتاؤں نے اپنے مولویوں کو بڑا جھاڑا کہ غیر مقلدین ایک دم آسانی پیدا کرتے چلے جا رہے ہیں اور تم لوگ تو بڑے کاہل اور نکمے ہو. کچھ نئی بات پیدا کرو. جماعت چلانا ہے تو کچھ آسانی پیدا کرو. دیکھو غیر مقلدین دن رات نئی نئی تحقیق پیش کرتے رہتے ہیں. کالج کے لوگ ان سے جڑ رہے ہیں، یونیورسٹی کے لوگ ان سے جڑ رہے ہیں اور ڈاکٹر انجینئر ان سے جڑ رہے ہیں. کچھ نئی بات پیدا کرو تاکہ ماڈرن لوگ تمہاری جماعت میں شامل ہوں اور شمع نیازیت آگے بڑھے. شمع نیازیوں نے کلکتہ کی سرزمین پر 3 دن کا سیمینار کیا اور غور و فکر کے بعد یہ فتویٰ جاری کیا کہ اگر ایک بکرے میں 100 آدمیوں کی قربانی جائز ہے تو ایک مرغے میں 7 آدمیوں کی قربانی جائز ہے. اب بتائیے یہ دونوں جماعتیں جنتی ہو سکتی ہیں؟ یہ صحابہ کے راستے پر ہے. ان کا فتویٰ بتا رہا ہے کہ یہ جنتی نہیں ہے، جہنمی ہے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سمنوا ضحایاکم فإنہا للصراط مطایاکم. موٹے اور فربا جانوروں کی قربانی کرو کیونکہ اسی قربانی کے جانور پر بیٹھ کر پل صراط پار کرنا ہے. جس جانور کی قربانی کرتے ہو موٹا ہونا چاہیے، فربا ہونا چاہیے تاکہ تم اس پر بیٹھ کر پل صراط پار کر سکو. مطلب کیا ہوا کہ جس جانور کی قربانی کرتے ہو اسی پر بیٹھ کر پل صراط پار کرنا ہے. اور بخاری کی دوسری حدیث بتاتی ہے کہ اسی پل صراط کے نیچے جہنم ہے. اب دونوں حدیثوں کو ملا دو. جس جانور کی قربانی کرتے ہو اسی پر بیٹھ کر پل صراط پار کرنا ہے اور پل صراط کے نیچے ہی جہنم ہے. تو جب ایک بکرے پر 100 غیر مقلد سوار ہوں گے اور ایک مرغے پر 7 شمع نیازی سوار ہوں گے تو بکرا بھی وہیں الٹ جائے گا، مرغا بھی وہیں الٹ جائے گا. اب بتائیے یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے کہ جہنم میں جائیں گے؟ تو جہنمیوں کا ساتھ نہیں دینا ہے، جنتیوں کا ساتھ دینا ہے. جنتی غوث پاک ہے، جنتی خواجہ اجمیری ہے، جنتی قطب الدین بختیار کاکی ہے، جنتی فرید الدین عطار ہے، جنتی نظام الدین اولیاء ہے، جنتی حضرت زکریا ملتانی ہے، جنتی حمید الدین نالنگوری ہے، جنتی حضرت خواجہ باقی باللہ ہے، جنتی معروف کرخی ہے، جنید بغدادی ہے، بایدین بستانی ہے، ثابت میاں کلیری ہے، شہنشاہ مزاولی ہے، شہنشاہ برکات ہے، شہنشاہ کالپی ہے اور دور اخیر کے
मुजद्दिद आज़म आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा जन्नती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत औलियाए किराम, मसलके आला हज़रत हुजूर गुलज़ारे मिल्लत, हुजूर कायदे मिल्लत, खलीफा हुजूर ताजुश शरिया मुफ्ती शमशाद आलम साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दो सैयदों को सपोर्ट में मैं बोल रहा हूं इसे, दाएं बाएं दोनों तरफ से सादात किराम की हिमायत हासिल। अब आप बताओ, हजरते गौसे पाक से लेकर आला हजरत इमाम अहमद रजा तक किसी ने भी ये फरमाया कि तरावी 20 रकात नहीं 8 रकात है? किसी ने कहा कुर्बानी 4 दिन नहीं, 4 दिन है, 3 दिन नहीं है? ये सारे के सारे औलियाए किराम, सब के सब बुजुर्गाने दीन सिराते मुस्तकीम पर चलने वाले थे, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मसलके हक की पहचान सिराते मुस्तकीम को बताया है। अल्लाह ने अपने बंदों को तालीम दी है, यूं दुआ मांगो इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पर चला। सिराते मुस्तकीम क्या है? सिराते मुस्तकीम की तफसीर क्या है? अल्लाह ने कुरान में सिराते मुस्तकीम की तफसीर सिराते कुरान नहीं बयान की, वरना अहले कुरान आ जाते हमारा रास्ता सीधा रास्ता है। अल्लाह ने सिराते मुस्तकीम की तफसीर सिराते हदीस से नहीं बयान की, वरना अहले हदीस आ जाते हमारा रास्ता सीधा रास्ता है। अल्लाह ने सिराते मुस्तकीम की तफसीर अपने महबूबों के नक्शे कदम से बयान की है। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, उनका रास्ता सीधा रास्ता है जिन पर अल्लाह ने इनाम किया है, और जिन पर अल्लाह ने इनाम किया फौलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना व सिद्दीक़ीना व शुहदाए व सालिहीन। ये नबिय्यीन है, ये सिद्दीक़ीन है, ये शुहदा और सालिहीन। इसलिए आप बुजुर्गान दीन के रास्ते पर चलते रहो। और ये गैर मुक़ल्लिद ये कहते हैं 4 इमामों में से किसी की नहीं तकलीद करेंगे, इसलिए कि तकलीद शिर्क है। अल्लाह ने हमें दिमाग दिया है, अल्लाह ने हमें शऊर दिया है, अल्लाह ने हमें सलाहियत दी है, हम खुद कुरान और हदीस में गौर व फिक्र करके मसला निकाल लेंगे। अरे मसला निकालना इतना आसान है, बड़े बड़े सहाबा कुरान और हदीस से मसला ना निकाल सके। 1,24,000 कमो बेश सहाबा थे, लेकिन सिर्फ 21 सहाबा ऐसे थे जो दर्जे इज्तिहाद पर फाइज थे, जो कुरान और हदीस से मसाइल का इस्तिंबात और इस्तिखराज करते थे, और आम सहाबा उन्हीं से पूछ पूछ कर अमल करते थे। जब सहाबा डायरेक्ट कुरान और हदीस से मसला नहीं निकाल सकते, जिनकी मादरी जबान अरबी थी, मादरी जबान में कुरान का नुज़ूल हो रहा था, दिन रात मिशकाते नबुव्वत से हदीसें सुन रहे थे, उनके सीनों में कुरान और हदीस का इल्म था, लेकिन कुरान और हदीस से वो मसला नहीं निकाल पा रहे हैं, एक कई सहाबा से पूछकर अमल कर रहे हैं। तो आजकल के ये जाहिल गैर मुक़ल्लिदीन जिनको उर्दू भी पढ़ने की तमीज नहीं है, ये कुरान से कैसे मसला निकाल सकते हैं, ये हदीस से कैसे मसला निकाल सकते हैं? इसलिए ये गुमराह भी है और गुमराह कर भी है। गैर मुक़ल्लिदीन ने कहा नहीं तो हम निकाल करके दिखा देंगे। मैंने कहा निकालो। एक गैर मुक़ल्लिद ने इज्तिहाद किया तो कहा सूअर का गोश्त हराम है मगर चर्बी हराम नहीं। ऐसा मसला निकाला कि मसले को मसाला ही बना दिया। सूअर का गोश्त हराम, चर्बी हराम नहीं है। मैंने कहा दलील? कहा कुरान की आयत हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंज़ीर। अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर मुर्दार हराम किया, अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर खून हराम किया, अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर सूअर का गोश्त हराम किया। इस आयत में अल्लाह ने गोश्त को हराम फरमाया है, चर्बी को कहाँ हराम फरमाया है? इसलिए गोश्त हराम रहेगा,
اور چربی حلال رہے گی۔ میں نے کہا کہ تم نے اپنی طبیعت اور اپنی فطرت کے لحاظ سے ٹھیک ہی مسئلہ نکالا ہے، تمہارے لیے چربی حلال رہے گی، اس لیے کہ اسی قرآن میں اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ خبیث اور ناپاک چیزیں ناپاکوں کے لیے ہیں، اور طیب و طاہر اور پاک چیزیں پاکوں کے لیے ہیں۔ ہم پاک ہیں تو ہمارے لیے شب برات کا حلوہ ہے، ہم پاک ہیں تو 11ویں کا کھچڑا ہے، اور تم نجس اور ناپاک ہو تو تمہارے لیے سور کی چربی ہے۔ تم اپنے مقدر پہ ناز کرو اور ہم اپنی قسمت پہ ناز کرو۔ اس لیے آپ ان کے بہکاوے میں نہ آئے۔ قرآن و حدیث سے مسئلہ نکالنا اتنا آسان نہیں، کبھی کبھی حدیثوں میں اتنا زبردست ٹکراؤ ہوتا ہے کہ بڑے بڑے محدثین بھی حل نہیں کر پاتے کہ اس حدیث پر عمل کریں کہ اس حدیث پر عمل کریں۔ اور الحمدللہ ہم تو 25 سال سے حدیث پڑھا رہے ہیں، جامعہ امجدیہ میں اس وقت بخاری شریف کا درس بھی دے رہے ہیں۔ بے شمار مقامات پر حدیثوں میں ٹکراؤ اور تعارض، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ رسول پاک کے کلام میں کوئی تعارض نہیں، سمجھنے کا پھیر ہے۔ کوئی کلام کسی موقع کے لیے ہے، کوئی کلام کسی موقع کے لیے ہے، کوئی کلام کسی کے لیے ہے، کوئی کلام کسی کے لیے ہے، لیکن یہ فرق ہر آدمی نہیں پہچان پائے گا۔ جو درجہ اجتہاد پر فائز ہوگا، جس میں تفقہ فی الدین کی صلاحیت ہوگی، جس کو اللہ نے ملکہ استنباط عطا فرمایا ہے، وہی اس فرق کو سمجھ سکتا ہے۔ اگر کوئی جاہل ڈائریکٹ حدیث پر عمل کرنے کی کوشش کرے تو مردوں کی حدیث چھوڑ کر عورتوں کی حدیث پر عمل کرنے لگے۔ اسی لیے آج کل یہ لوگ یہاں ہاتھ باندھ رہے ہیں۔ یہاں ایک غیر مقلد سے میں نے پوچھا کہ یہاں کیوں ہاتھ باندھ رہے ہو؟ سینے پر ہاتھ باندھنے کی کوئی حدیث ثابت ہے کیا؟ بخاری میں دکھاؤ، مسلم میں دکھاؤ، ابو داؤد میں دکھاؤ، نسائی میں دکھاؤ، ابن ماجہ میں دکھاؤ، موطا امام مالک میں دکھاؤ، موطا امام محمد میں دکھاؤ، کتاب الاثار میں دکھاؤ، مسند امام احمد ابن حنبل میں دکھاؤ۔ کہا نہیں اس میں تو نہیں ہے، صحیح ابن خزیمہ میں ہے۔ میں نے کہا صحیح ابن خزیمہ میں کیا ہے؟ کہا حضور نے فرمایا تمہارے لیے سنت یہ ہے کہ تم سینے پر ہاتھ باندھو۔ میں نے کہا گدھے وہ تو عورتوں کو فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے سنت یہ ہے کہ تم سینے پر ہاتھ باندھو۔ کیا تم عورت ہو کہ سینے پر ہاتھ باندھو گے؟ عورتوں کے سینے پر کچھ ہے جس کو چھپانے کے لیے رسول پاک نے حکم دیا ہے کہ تم سینے پر ہاتھ باندھو، کیونکہ اسلام ایک پاکیزہ مذہب ہے۔ ہمارا اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہماری مائیں اور بہنیں اگر ایک طرف اللہ کی عبادت کر رہی ہے تو دوسری طرف ان کی پردہ پوشی بھی ہوتی رہے۔ اسی لیے حکم دیا گیا کہ تم اپنے سینے پر ہاتھ باندھو تاکہ تمہاری پردہ پوشی ہوتی رہے۔ تمہارے سینے پر کیا ہے جس کو چھپانے کے لیے یہاں ہاتھ رکھے ہوئے ہو؟ اگر عورتوں کے مسئلے پر عمل کرنے کا اتنا شوق ہے تو مہینے میں 5 دن کی نماز بھی چھوڑ دو تاکہ مکمل طور پر عورتوں کے مسئلے پر عمل ہو۔ حدیثوں پر عمل آسان نہیں۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں الاحادیث مضلۃ الا للفقہاء، حدیثوں سے بھی لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں لیکن فقہاء حدیثوں سے گمراہ نہیں ہوتے، کیونکہ فقہاء جانتے ہیں کہ اس میں ناسخ کون ہے، منسوخ کون ہے، عام کون ہے، خاص کون ہے، مطلق کون ہے، مقید کون ہے، اس میں خصائص نبوت سے متعلق کون ہے۔ اس لیے فقہاء حدیثوں سے گمراہ نہیں ہوگے، لیکن جو ڈائریکٹ حدیث پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا قدم قدم پر ٹھوکر کھائے گا، اللہ و رسول کے فرمان پر صحیح طریقے پر کبھی وہ عمل نہیں کر سکتا۔ حدیثوں میں ایسا تعارض، ایسا ٹکراؤ کہ بڑا سے بڑا مفتی بھی حیران ہو جائے۔ رسول پاک کی ایک حدیث میں ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں ایک سوال ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے اور پوچھا یا رسول اللہ، روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے مباشرت جائز ہے کہ ناجائز؟ سرکار نے فرمایا جائز ہے۔ مباشرت کا معنی ہے شوہر اپنے برہنہ جسم کو بیوی کے جسم سے ٹچ کرے لیکن ہم بستری اور دخول نہ۔
تو فرمایا جائز ہے. وہ چلے گئے. دوسرے صحابی آئے, انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے مباشرت جائز ہے کہ ناجائز؟ سرکار نے فرمایا ناجائز. سوال ایک, سوال کی پوزیشن ایک, سوال کی نوعیت ایک, لیکن جواب دو طرح کا ارشاد ہو رہا ہے. ایک صحابی کے سوال کے جواب میں نبی فرماتے ہیں جائز, دوسرے صحابی کے سوال کے جواب میں نبی فرماتے ہیں ناجائز. اس دور کا بڑا سے بڑا طاہر القادری بھی ہوگا تو ان حدیثوں کے ٹکراؤ اور تعارض کو ختم نہیں کر سکتا. بڑا سے بڑا محدث ہوگا تو تعارض اور ٹکراؤ کو ختم نہیں کر سکتا. لیکن جو مسئلہ کوئی نہیں حل کر سکتا, امام اعظم ابو حنیفہ حل کر سکتے ہیں. اس لیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ اللہ کی آیتوں میں سے ایک آیت ہے اور نبی کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے اور علی کی کرامتوں میں سے ایک زندہ کرامت ہے. سبحان اللہ. امام اعظم سے سوال ہوا, حضور حدیث میں ٹکراؤ ہو رہا, آپ فرمائیں اس حدیث پر عمل کیا جائے کہ اس حدیث پر عمل کیا جائے. ایک حدیث میں فرمایا جا رہا ہے کہ مباشرت جائز ہے, ایک حدیث میں فرمایا جا رہا ہے کہ مباشرت ناجائز ہے. آپ کیا فتویٰ دیتے ہیں؟ حدیث میں تعارض اور ٹکراؤ ہے. امام اعظم فرماتے ہیں کہ حدیث میں کوئی تعارض اور ٹکراؤ نہیں ہے, یہ تمہارے سمجھنے کا پھیر ہے. نبی کی خدمت میں پہلے نمبر پر جو صحابی حاضر ہوئے وہ بوڑھے صحابی تھے. بوڑھوں میں قوت شہوانیہ کم ہوتی ہے, وہ اپنے مزاج کو کنٹرول کر سکتے ہیں, اپنے جذبات کو قابو میں رکھ سکتے ہیں, تو ان کے لیے نبی نے فرمایا تمہارے لیے مباشرت جائز ہے. اور دوسرے نمبر پر جو صحابی آئے وہ نوجوان صحابی تھے. نوجوانوں میں قوت شہوانیہ زیادہ ہوتی ہے, وہ اپنے مزاج کو کنٹرول نہیں کر سکتے, اپنے جذبات کو قابو میں نہیں رکھ سکتے. اگر ان کو مباشرت کی اجازت دے دی جائے گی تو بات جماع تک پہنچ جائے گی, روزہ بھی فاسد ہو جائے گا, قضا اور کفارہ بھی لازم ہو جائے گا, وہ بیچارہ مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا. تو اللہ کے نبی نے مصیبت سے بچانے کے لیے فرمایا تمہارے لیے جائز نہیں ہے. تو حدیث میں کوئی ٹکراؤ نہیں, پہلی حدیث بوڑھوں کے لیے ہے اور دوسری حدیث نوجوانوں کے لیے.